اسی کی بات اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. آپ نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی, آپ نے اس طرح کہا تھا, آپ نے اس طریقے سے قائل کیا تھا. اب وہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے, جو آپ کو قائل کر رہا ہے, آپ کو ڈیڈ لائن دے رہا ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں. کیونکہ اختیار کس کا؟ رب کا. جب اختیار رب کا ہے تو اس نے کس حساب سے کہا, یہاں تھوڑا سی سینس کو یوز کرنا پڑے گا. آپ مجھے شیورٹی دے رہے ہیں, یہ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ جی کل یہ بھی ہو جائے گا, پرسوں یہ بھی ہو جائے گا, ترسوں یہ بھی ہو جائے گا. اگر میں آپ کو شیورٹی دے رہا ہوں تو یہ آپ کی کم عقلی ہے, اور میں اس وے سے شیورٹی دے رہا ہوں کہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے, کرنا میرے رب کی ذات نے, نظر یہ آ رہا ہے. تو وہاں پر نظام, یہ سوچ یا معاملہ یہ بدل جاتا ہے بالکل. یہ اتنی سی بات. اب آپ اپنے اندر ڈیسائیڈ کریں, اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو کھولیں. اور یہ تو فرسٹ سٹیج آپ کو بتائی ہے کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے کسی کی بات نہ سننے کا. اب اپنی ذات کو ان لوگوں کے اوپر دیکھیں کہ جن کو آپ نے منع کیا کسی چیز سے. کہتے رہے آپ, سر پکڑ کے بیٹھتے رہے, پیٹتے رہے آپ, بھائی میری بات سن لو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ میری بات سن لو, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ میری بات سن لو, اس کو اس طریقے سے کر. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کی بات کو جب رد کیا گیا تو کیا نقصان ہوا ان لوگوں کو یا فائدہ ہوا؟ پریکٹیکل جب کریں گے سامنے آ جائے گی بات. اب آپ بولیں گے کہ جی ہم نے کہا یا آپ نے کہا, ہمیں اس چیز کی کیا شیورٹی تھی کہ جب میری بھی بات سنو کی بات کریں گے تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا اور وہ سمجھے گا اس چیز کو. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. میرے پاس یا آپ کے پاس کون سا ایک پیمانہ ہے کہ ہم بولیں کہ بھی میری بات سن لو, یہ نہ کرو, یہ ہو جائے گا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ہاں, یہ سوچنے کی بات. یہاں پر آتی ہے ایکسپیرینس کی بات. اب ایکسپیرینس ہی ایک بندے کا 60 سال کا اور ایک بندے کا 40 سال کا, اس کا تو مقابلہ نہیں. بالکل 100% درست بات ہے. اب وہ 60 سالہ جو شخص ہے وہ اگر اس وے کی طرف کبھی گیا ہی نہیں ہے تو اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا. اور اگر 40 سال والا شخص اس وے کی طرف گیا ہے یا وہاں سے ہو کر آیا ہے یا اس رستے کا علم رکھتا ہے, اس کو ایکسپیرینس ہے. یہاں پر عمر نہیں دیکھی جائے گی, یہ بتا دوں میں آپ کو. عمر معاشرتی لحاظ سے دیکھی جاتی ہے کہ معاشرے میں کیا سورس آف ججمنٹ ہے. وہ ظاہری بات ہے, جتنی جس کی عمر ہے اس کا اتنی تجربہ ہے, اس کو ڈینائی نہیں ہم کر سکتے, اور اس کی بات اتھینٹک ہوگی. وزن سے, تجربے سے, ہوش مندی سے, زمانے کے نشیب و فراز یا ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ منہ سے لفظ نکالتا ہے. اور جو اس سے کم ایج والا ہے وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا. اگر معاشرتی ہم بات کرتے ہیں, اور اگر معاشرتی سے ہٹ کر ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو جس نے چاکلیٹ کھائی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ چاکلیٹ کا یہ ٹیسٹ ہے. اس میں ایک 3 سال کا یا 6 سال کا بچہ وہ ایکسپرٹ ہوگا اس چیز میں, اس کا تجربہ زیادہ ہے کہ اس چاکلیٹ کا یہ ٹیسٹ ہے, اس کا یہ ٹیسٹ ہے. اور ایک 60 سال کا آدمی, اس نے شاید چاکلیٹ نہ کھائی, اس سے آپ پوچھیں نہیں کون سی چاکلیٹ اچھی ہے, کیا نام ہے, اس کو نہیں پتا. اسی طرح یہ جو لفظ ہے میری بھی بات سنو, اس کے اندر بھی یہی خزانہ ہے, یہی اسرار ہے. یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے میری بھی بات سنو, کوئی یار نہیں. یہ فیور ہوتی ہے, ہر کسی کے اوپر نہیں ہوتی. جس سے آپ پیار کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, جس کا خیال رکھتے ہیں, اسی کو بولیں گے نا یار میری بھی گل سن لے بھائی, یہی بولیں گے نا آپ. جس سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں انرجی لگانے کی, نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اٹھ کر اس کے پاس جائیں یا اس کو مشورہ دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ایگزٹ ہو جائیں گے آپ. بلکہ آپ انتظار کریں گے کہ یہ کب ڈوبے تو میں پھر جا کر اس سے افسوس کروں یا اظہار افسوس کروں, کیونکہ آپ کا لنک کوئی نہیں, فیلنگ نہیں ہے آپ کے اندر. جہاں فیلنگ ہے آپ کے اندر وہاں آپ پیچھے پڑ جائیں گے, میری بھی بات سن لو, میری بھی بات سن لو. تو جب سنی گئی تو سمجھ لیں کہ خیر ہو جائے گی, اور اگر بات نہ سنی گئی
تو پھر ایک لسٹ ہی آئے گی جی، اتنا ادھر نقصان ہو گیا، اتنا ادھر نقصان ہوا، اتنا ادھر نقصان ہوا. ایک کنیکشن کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے. اسی طرح رب اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح تعلق جوڑ کر رکھتا ہے. وہ بار بار کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی روپ میں میسج دے جا رہا ہے، میسج دے جا رہا ہے. اور اتنے میسیجز آتے ہیں رب کی طرف سے، سمجھنا ہے ہم نے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک سوچ، ایک ایک وے، ان سب کے میسیجز رب کی طرف سے آتے ہیں، سب کو آتے ہیں. سننے کے لیے تیار نہیں ہم، کہتے نہیں ہم ٹھیک ہے جی، اوکے، بس کیا ضرورت ہے سننے کی. جب پراپر سمجھ لیتے ہیں ہم چیزوں کو، پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں گاڑی چلی جاتی ہے. تو زندگی کے اندر کامیابی یا کامرانی یا ترقی یا قبلے کا درست ہونا، اس کے پیچھے سورس نے ہمیشہ کام کیا. کسی کے کہے ہوئی بات نے ہمیشہ کام کیا، کسی کے کہے ہوئے قول نے ہمیشہ کام کیا. ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کوئی اچھی بات، فائدے والی، نفع والی بات ہوگی، اس بات کا موجد ضرور پیچھے ہوگا. یہ تو سنی ہوگی جی فلاں آدمی کا بڑا حسن اخلاق ہے، تو حسن اخلاق کا موجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوئی نا جی. تو وہ جس نے فالو کی بات، جس نے بات سن لی، وہ پا گیا راز کو، وہ پا گیا خزانے کو. ہے چھوٹی بات لیکن بہت بڑی بات ہے. بھئی ہم آگے چلتے ہیں، یا ہمیں اصلاح ہم لیتے ہیں، یا ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے، اس کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ اس کا مٹیریل وہیں سے آئے گا نا جو اس کا موجد ہوگا، جو اس کا، جس نے اس کو تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی کیا ہوگا، پھر یہ میں علم ہوگا نا. تو اگر ہم یہ فوکس کر لیں گے کہ میری بھی بات سنو، تو پھر رستہ ہمارے لیے آسان ہے، پھر رستہ ہمارے لیے کھلا ہوا. میں پریشان ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یا آپ پریشان ہیں، یہ بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب ہم نے اس پریشانی سے نکلنا ہے، رستہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. اب ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے. اب بات سننے پہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی سے، کس حکمت عملی سے ایگزٹ ہونا ہے. تو وہاں پر وہ چیز آئے گی، میری بھی بات سنو. وہ خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، یا مولا علی حضرت علی